بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر دولت مند ہونا چاہتے ہو تو یہ 5 کام کر لو، دولت مند ہو جاؤ گے، کیونکہ یہ 5 کام اللہ تعالیٰ کو اتنے زیادہ پسند ہیں کہ ان 5 کاموں کو کرنے والے کو اللہ تعالیٰ بادشاہ بنا دیتا ہے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بتائے ان 5 کاموں کے بارے میں بتائیں گے، لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اس اسلامی چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے اور لوگوں میں دین کی باتیں بتا رہے تھے کہ ان کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر عرض کرنے لگا، حضرت میں بے حد غریب ہوں، لیکن آپ تو علم کے دروازے ہیں، آپ مجھے کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ میں امیر ہو جاؤں، میں دولت مند ہو جاؤں۔ جس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمانے لگے کہ میں نے ایک شخص کو بادشاہ بنتے دیکھا ہے، ایک شخص جس کے گھر میں روٹی نہیں ہوا کرتی تھی، وہ لوگوں میں رزق تقسیم کرنے لگا۔ وہ شخص دنیا کا بیکار اور ناکام ترین شخص تھا، لیکن اس کے بعد اس نے کچھ ایسا کیا کہ نہ صرف اس کی دنیا بن گئی بلکہ اس کی آخرت بھی سنور گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس شخص کے پاس گیا اور میں نے اس سے پوچھا کہ تم بہت زیادہ غریب ہوا کرتے تھے، آخر تم نے ایسا کیا کیا کہ آج تم بہت زیادہ امیر ہو چکے ہو، تمہارے پاس دولت اور پیسہ ہے؟ جس کے بعد وہ شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب دیتا ہے کہ یا حضرت، میں 5 کام کرتا ہوں اور انہی 5 کاموں کی برکت سے آج میری زندگی بدل چکی ہے۔ میرے حالات یہ ہیں کہ میرے گھر میں کسی قسم کی کوئی رزق اور دولت کی تنگی نہیں، پیسہ، رزق، دولت میرے گھر میں ایسے آتے ہیں جیسے برسات میں بارش آتی ہو۔ نہ صرف میرے گھر میں رزق بے تحاشا ہے بلکہ میرے گھر میں بہت زیادہ برکت ہے، اور میں ہر قسم کی بلاؤں اور پریشانیوں سے بھی محفوظ رہتا ہوں، اور مجھے ملنے والی یہ تمام نعمتیں انہی 5 کاموں کی بدولت ہیں جو میں کرتا ہوں۔ اس شخص نے کہا کہ پہلا کام جو میں کرتا ہوں کہ میں صبح سویرے اٹھنے کے بعد پہلے پرندوں کو دانا اور پانی ڈالتا ہوں۔ میں صبح اٹھنے کے بعد سب سے پہلا کام کرتا ہی یہی ہوں، کیونکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سن رکھا ہے کہ جس گھر میں بھی پرندوں کو رزق ملتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں کبھی بھی رزق کی کمی نہیں ہونے دیتا۔ اس لیے میں جیسے ہی صبح سویرے اٹھتا ہوں میں سب سے پہلے اپنے گھر کی چھت پر چلا جاتا ہوں اور پرندوں کے لیے پانی رکھتا ہوں اور دانا بھی رکھتا ہوں، تاکہ جس پرندے کو بھوک لگی ہو وہ آ کر دانا کھا لے اور جسے پیاس لگی ہو وہ آ کر پانی پی لے۔ جب بھی کوئی ایک مخلوق کسی دوسرے مخلوق کی بھوک کا خیال رکھتی ہے تو اللہ اس عمل پر اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے کہ وہ فرشتوں کے بیچ بیٹھ کر مسکراتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ایک مخلوق کا دوسری مخلوق کے لیے احساس کرنا بہت زیادہ پسند ہے۔ پرندوں کو دانا اور پانی ڈالنا یہ اتنا زیادہ محبوب عمل ہے کہ جس شخص کی قسمت میں دولت اور رزق نہ بھی لکھی ہو، اگر وہ پرندوں کو دانا اور پانی ڈالنا شروع کر دے تو وہ بھی دولت مند اور امیر ہو جاتا ہے۔ بے شک اس شخص کے اپنے نصیب میں تو رزق اور دولت نہیں لکھی ہوتی ہے، لیکن اس شخص کو پرندوں کے نصیب کا رزق اور دولت ملنے لگتا ہے۔ اس شخص کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہنا تھا کہ دوسرا کام جو میں کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ انسان جس حالت میں بھی ہو، ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا یہ ایک بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، جبکہ بے شکری ایک لعنت ہے جو کہ انسان کو زوال اور بربادی کی جانب لے جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک بار اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کوہ طور پر جا رہے تھے کہ انہیں راستے میں ایک شخص ملتا ہے۔ وہ شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کرتا ہے کہ میں ایک بے حد غریب شخص
ہوں اور میرے گھر میں ہر وقت رزق اور پیسے کی تنگی رہتی ہے۔ 2 وقت کا کھانا بھی میں نہیں کھا پاتا ہوں، 1 وقت کا کھانا کھاتا ہوں اور 1 وقت مجھے بھوکا سونا پڑتا ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ میرے رزق میں اضافہ فرما دے، مجھے دولت مند بنا دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس شخص کی بات سنتے ہیں اور آگے چل دیتے ہیں۔ کچھ آگے جانے کے بعد آپ کو ایک اور شخص ملتا ہے اور وہ شخص آپ سے عرض کرتا ہے کہ میں بہت زیادہ امیر ہوں اور میرے گھر میں اتنا زیادہ مال اور دولت جمع ہو چکی ہے کہ اب میرے گھر میں مال اور دولت رکھنے کی جگہ تک باقی نہیں بچی۔ آپ اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے غریب بنا دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس شخص کی بات کو سن لیتے ہیں، جس کے بعد آپ کوہ طور پر پہنچنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے عرض کرتے ہیں کہ یا الہی، مجھے راستے میں 2 شخص ملے تھے۔ پہلے شخص کا یہ کہنا تھا کہ وہ بہت زیادہ غریب ہے، وہ امیر ہونا چاہتا ہے، جبکہ دوسرے شخص کا یہ کہنا تھا کہ وہ بہت زیادہ امیر ہے، جبکہ اس کی یہ خواہش تھی کہ وہ غریب ہو جائے۔ جس کے بعد اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیتے ہیں کہ وہ شخص جو کہہ رہا تھا کہ وہ امیر ہونا چاہتا ہے، اسے کہنا کہ وہ میرا شکر ادا کرنا شروع کر دے، وہ امیر ہو جائے گا، جبکہ وہ شخص جو کہتا ہے وہ غریب ہونا چاہتا ہے، اسے کہنا کہ وہ میرا شکر ادا کرنا چھوڑ دے، بہت جلد وہ غریب ہو جائے گا، اس کے گھر میں فاقے آ جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور سے اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کے بعد واپس جا رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ کو راستے میں پھر سے وہی شخص مل جاتا ہے جو امیر ہونا چاہتا تھا۔ اس وقت وہ بہت زیادہ غریب تھا۔ آپ اس شخص سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کہا ہے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا شروع کر دو، اللہ تمہیں امیر بنا دے گا۔ جس کے جواب میں وہ شخص کہتا ہے کہ میں کیسے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں، اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہی کیا ہے، میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کر سکتا، کیسے کروں؟ آپ اس شخص کی بات سننے کے بعد جیسے ہی آگے جاتے ہیں آپ کو وہ شخص بھی مل جاتا ہے جو کہتا تھا کہ میں بہت زیادہ امیر ہوں اور میں غریب ہونا چاہتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس شخص سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ تمہیں غریب بنا دے گا۔ جس کے جواب میں وہ شخص کہتا ہے کہ میں کیسے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چھوڑ دوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے بے تحاشا نعمتیں عطا کی ہیں، اگر ہر وقت بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہوں تب بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اتنی ہیں کہ میں ان کا حق ادا نہیں کر پاؤں گا۔ اس مثال سے ہم بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے شکر ادا کرنے والے بندے کو محتاج نہیں کرتا اور ناشکروں کو کبھی نہیں نوازتا ہے۔ اس شخص کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہنا تھا کہ تیسرا کام جو میں کرتا ہوں کہ میں اپنے ماں باپ کی بہت زیادہ خدمت کرتا ہوں۔ میرے ماں باپ بوڑھے ہو چکے ہیں لیکن میں ان کی خدمت میں کسی طور پر بھی کمی نہیں چھوڑتا ہوں، کیونکہ میں یہ جانتا ہوں کہ ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے۔ اگر میں ماں کی خدمت کروں گا تو میں اپنی آخرت بنا لوں گا، جبکہ باپ کی خدمت کرنا دنیا میں آپ کو کامیاب بنا دیتا ہے، کیونکہ جب باپ اولاد کے حق میں دعا کرتا ہے تو باپ کی گئی دعائیں 7 آسمان چیر کر سیدھا اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ جاتی ہیں۔ ماں باپ کی خدمت کرنا کسی بھی دوسری عبادت سے کم نہیں۔ ماں باپ کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے، ماں باپ سے ہنس کر بات کرنا بھی عبادت ہے۔ اس لیے جتنا ممکن ہو سکے میں اپنے ماں باپ کی دن رات خدمت کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، چوتھا کام جو میں کرتا ہوں کہ میں جہاں تک ممکن ہو سکے غریبوں کی مدد کرتا ہوں۔ میرے گھر پر اگر کوئی ضرورت مند آ جاتا ہے تو میں کبھی بھی اس ضرورت مند کو خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹاتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تم میری مخلوق کے کاموں میں لگ جاؤ میں تمہارے کاموں میں لگ جاؤں گا، اور اس شخص کے کام کبھی بگڑ جائیں یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جس کے کاموں میں خود اللہ تعالیٰ لگے ہوں۔ اس شخص کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہنا تھا کہ 5واں کام جو میں کرتا ہوں کہ میں 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہوں، اور فجر کی نماز تو میں کبھی نہیں چھوڑتا ہوں، کیونکہ فجر کی نماز رزق کی نماز ہے، اور جو شخص بھی فجر کی نماز ادا کر لیتا ہے
پورا دن اس کو رزق ملتا رہتا ہے، لیکن جو شخص فجر کی نماز کو چھوڑ دیتا ہے اس دن اس کا رزق کاٹ دیا جاتا ہے۔ جو کوئی بھی ان 5 کاموں کو کرتا رہے گا، پھر چاہے وہ فقیر ہی کیوں نہ ہو، کچھ ہی دن میں وہ بادشاہ بن جائے گا، اس کے گھر میں برکت ہوگی، ہر قسم کی بے برکتی ختم ہو جائے گی، اس کے کام بننے لگیں گے، دولت اور پیسہ اس کو اتنا ملے گا کہ اس کے گھر میں دولت اور پیسہ رکھنے کی جگہ نہ باقی بچے گی۔ اس لیے پیارے دوستو، اگر آپ بھی رزق اور دولت اور پیسے کی تنگی سے پریشان ہیں یا بہت زیادہ امیر اور دولت مند ہونا چاہتے ہیں تو ان 5 کاموں کو کرنا شروع کر دیں۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ دولت مند نہ بنیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے تمام بہن بھائیوں کی مصیبتوں اور پریشانیوں کو دور فرمائے اور ان کو رزق میں برکت عطا فرمائے۔ اسی طرح کی مزید معلوماتی اور اسلامی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے اس اسلامی چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔